يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أنا مع بہنوں گزشتہ خطبہ اور اس سے پہلے والدین کے متعلق بہت ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی اور دو تین باتیں اور آپ کے سامنے پیش کرنے کے بعد میں آج زوجین کے متعلق کچھ باتیں بتلاؤں گا، میاں بیوی کے تعلق سے جو بچی ہوئی باتیں سب سے پہلے میں ان کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے بہت سارے راستے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے بہت ساری چیزوں کو پیش کیا تھا، دو تین چیزیں اور پیش کرتے رہا ہوں۔ والدین زندہ ہیں یا نہیں زندہ ہیں، اگر وہ مقروض ہیں تو قرض کی ادائیگی، خاص طور پر اگر والدین کا انتقال ہو گیا تو بچوں کے اوپر ضروری ہے۔ اسی لیے جب کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے یا انتقال ہو جائے تو اسلام نے جو قانون بنایا ہے وہ مرنے کے فوراً بعد یا دوسرے دن یا تیسرے دن فوراً بٹوارا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارا، وہ تمہارا، یہاں سے یہ ہمارا، وہاں سے وہاں تمہارا، لاؤ بٹوارا کر لیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن پاک کے اندر مرنے کے بعد میں ترکہ تقسیم کرنے کا نیم جہاں اللہ رب العزت نے بتایا اور بنایا ہے، وہاں سب سے پہلے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ من بعد وصیت او توصون بها او دین، اس وصیت کے بعد جو مردہ کر جائے یا قرض کی ادائیگی، مردہ کوئی وصیت کر گیا ہے، پہلے اس کو اس کے مال سے وہ وصیت پوری کی جائے گی۔ اگر مردہ کہیں قرض ہے، مقروض تھا، مر گیا، قرض کی ادائیگی نہ کر سکا، تو سب سے پہلے اس کے چھوڑے ہوئے مال سے تقسیم سے پہلے، یعنی وراثت ابھی تقسیم نہیں ہو رہی ہے، اس سے قبل اس کی وصیت پوری کی جائے گی، اس کے قرض کی ادائیگی کی جائے گی، بعد میں حصے کا بٹوارا ہوگا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، مرنے کے بعد میں کوئی پوچھتا تک نہیں ہے، اور اگر کہیں زیادہ کوئی قرض دار ہو، زیادہ مقروض ہو، تو خاموشی کے ساتھ جنازے کی نماز ادا کر دی جائے گی، وہاں سے کوئی کہے گا بھی نہیں ہاں بھائی یہ اگر کوئی قرض میں کسی کے مقروض ہے تو آپ آ کر کے ان کے ورثہ سے وصول، وہ بھی نہیں، چپکے سے آدمی خاموشی کے ساتھ جنازہ پڑھا کر کے دفن کر دیا۔ آپ کتنی بھی خاموشی سے دفن کریں، اگر اس کے پاس مال ہے تو دو چیزیں پہلے کی جائیں گی، اس کے بعد میں مال تقسیم کیا جائے گا۔ میں نے بتا دیا، یہ بات بہت اہم ہے۔ نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ، بڑی مشہور حدیث ہے، آپ کے سامنے بار بار آتی ہے۔ مومن کی روح لٹکی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کی طرف سے اس کی قرض کی ادائیگی کر دی جائے۔ اب قرض، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازے لائے جاتے تھے، کن کی؟ صحابہ کی۔ بعض صحابہ کرام ہوتے وہ مقروض ہوتے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے بھائی ان کے قرض کی کوئی ادائیگی کر دو۔ اگر کوئی ذمہ داری لے لیتا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھا دیتے، اور اگر کوئی شخص ذمہ داری نہ لیتا، اتنا مال کسی کے پاس نہ ہوتا، تو پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رسول کی بھی نماز جنازہ نہ پڑھاتے تھے۔ صلو علی صاحبکم، اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھ لو، میں اللہ کے رسول نہیں پڑھاتے تھے۔ غور کیجیے آپ، یعنی اگر کوئی قرض دار ہے، مر گیا، اس کے قرض کی ادائیگی کوئی نہیں کر رہا ہے، تو حساس لوگوں کو، عزت دار لوگوں کو، اچھے لوگوں کو، جن کے قوم میں ایک وقار ہو، یا ایسے عالموں کی جو امام ہو، وہی آپ میں سے بہت سارے لوگ نماز جنازہ پڑھانا جانتے ہیں۔ کوئی خودکشی کر لے، کوئی مقروض ہو،
تو ائمہ کرام کو یا مستند اور معتبر علماء کرام کو نماز جنازہ نہیں پڑھانی چاہیے. جاؤ بھیا اپنا پڑھ لو دفن کر دو. کچھ لوگوں کو تو پڑھانا پڑے گا, کچھ لوگوں کو نماز جنازہ پڑھنی پڑے گی, لیکن مستند اور معتبر لوگوں کو نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے. خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ, یا جو اگر کوئی قرض دار ہے تو. اب آپ غور کیجئے کہ وقت کا صحابی ہے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے کلمہ پڑھا ہے, نمازیں پڑھی ہیں, ساری عبادتیں کی ہیں, سارے اچھے اعمال اور اعمال صالحہ انجام دیا ہے, صرف بات اتنی سی ہے کہ قرض کی ادائیگی نہ کر سکا اور روح اس کی نکل گئی, مر گیا. صلو علی صاحبکم کے الفاظ موجود ہے. جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو سب کو پتا ہے, اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھ لو. پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. غور کیجیے آپ. تو قرض کی ادائیگی, والدین کے دوستوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے. تو کئی بار بات آئی ہے, عبداللہ ابن دینار کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے راستے میں, مکے کے راستے میں ایک اعرابی ایک دیہاتی مل گیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, یعنی کن کو, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑی عزت کی, قدر کی اور پیار بھرے انداز میں دیہاتی سے بات کی, اعرابی سے گفتگو فرمایا اور اپنا عمامہ نکال کر کے اس کے سر پہ ڈال دیا. عبداللہ ابن دینار کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ دیہاتی لوگ بھی تھوڑی چھوٹی موٹی چیزیں مل جائے تو اسی پر وہ مگن ہو جاتے ہیں. بھائی اگر کوئی غریب ہے اس کو بیچارے کو صاف ستھرا جوتا پرانا ہی مل جائے تو کتنا خوش ہوگا. جو جوتا خرید ہی نہیں پائے گا, سلیپر سے کام چلا رہا ہے, اس کو پرانا پالش وغیرہ لگا کر کے آپ دے دیجیے, کتنا خوش ہو جائے گا جس کے پاس نہ ہو. تو عبداللہ ابن دینار کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ دیہاتی لوگ بھی بڑے چھوٹی چھوٹی باتوں میں یا چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خوش ہو جاتے ہیں, اور آپ نے یہ ایسا آپ نے کیوں کیا؟ کہا جناب ایسا ہے, اس دیہاتی کے والد محترم میرے والد محترم کے دوست تھے. ڈائریکٹ نہیں, ڈائریکٹ اب آپ بھی دیکھ لیجیے. اس دیہاتی کے والد محترم میرے والد محترم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست تھے, اس لیے میں نے اپنا ماما اتار کر کے دے دیا. اور حدیث میں پھر فرمایا کیا کہ میں نے سنا ہے جناب محمد رسول اللہ کا فرمان ہے, ان ابر البر صلۃ الولد اہل الدابی. صحیح مسلم کی حدیث ہے. نیکیوں میں بڑھ کر کے نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے, صلہ رحمی کرے. یہ آپ غور کیجیے. اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے ان اگر کوئی شخص من احبہ ان یصل اباہ فی قبرہ فلیصل اخوان ابیہ. یہ حدیث ہے ابن حبان کی. اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اپنے باپ کی قبر میں اجر و ثواب پہنچائے, کوئی ہر شخص چاہتا ہے کہ اجر و ثواب پہنچائے, تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا فلیصل اخوان ابیہ, تو اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. آدمی اپنے دوستوں کے آگے باپ کے دوستوں کو کہاں دیکھتا ہے بھائی؟ اپنے دوستوں سے تو چھٹکارا پا ہی نہیں رہا ہے. اتنے دوست بنا رکھا ہے, شرابی بھی دوست ہے, جواری بھی دوست ہے, بے نمازی بھی دوست ہے, بدکاری کرنے والا بھی دوست ہے, اچھے عمل انجام دینے والا بھی دوست ہے, برا عمل انجام دینے والا بھی دوست ہے, گھر میں تاک جھانک کرنے والا بھی دوست ہے. سارے اتنی دوستی کر رکھا ہے تو انہیں سے چھٹکارا نہیں, باپ کے دوستوں کی پرواہ کہاں سے کرے گا؟ اگر کوئی شخص اپنے باپ کو اس کی قبر میں اجر و ثواب پہنچانا چاہتا ہے تو باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے, اس نے سلوک کرے, ان کے ساتھ ملے, ان سے سلام کلام کرے, اور انہیں جو چھوٹی موٹے تحفے تحائف دے سکتا ہے جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تو اس کو بھی دینا چاہیے. اور آپ دیکھیے اگر باپ غلام ہے, اب تو غلامیت کا دور چلا گیا, اب کوئی غلام نہیں ہے, غلام میں یہ قید ہے کسی جرم میں, کتنا بڑا بھیانک جرم تھا اس کا, اور جرم اس کا ثابت ہے, یقینی معنوں میں قید میں چلا گیا, لیکن آپ بھگتان دے کر کے اس کو جیل سے قید خانے سے لا سکتے ہیں. تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر غلام ہے تو آزاد کرائیں, قید میں بند کر دیا گیا تو اس کو آپ وہاں سے چھڑا کر کے لائیں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. جناب محمد رسول اللہ کا فرمان دیکھیے کتنی زبردست حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم کے لا یجزئ ولد والدہ الا ان یجدہ مملوکا, کوئی بھی
لڑکا اپنے باپ کے حق حقوق کی ادائیگی کر ہی نہیں سکتا ہے یہاں تک کہ اس کو غلام پائے پھر اس کو آزاد کرا کر کے اجر و ثواب حاصل کر لے. آپ غور کیجیے. تو اب تو غلام باپ ہوتا نہیں ہے, کوئی غلام تو ہے نہیں الا ماشاء اللہ کہیں کوئی ہو, ورنہ اسلام والا جو غلامی, اسلام نے اس انداز میں لوگوں کو ابھارا کہ اب غلامی کا دور ہی ختم ہو گیا. لیکن اگر کوئی قید ہے, کوئی بند ہے, تو اس کو چھڑا کر کے آزاد کرا دے. اب میں آپ کے سامنے بات پیش کروں گا زوجین کے تعلق سے احکامات, یعنی میاں بیوی کے تعلق سے. سب سے پہلی بات, خاوند پر بیوی کے حقوق. خاوند پر یعنی ایک شوہر کے ذمے عورت کے تعلق سے کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. بہت ساری ذمہ داریاں ہیں, کچھ کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, بہت ساری تعلیمات کو یا بہت سارے احکامات کو, اور وقت نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں چھوڑ دی جاتی ہیں, لیکن موٹی موٹی چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں. پہلی بات, حق مہر. ہمارے یہاں دنیا اتنی ترقی کر گئی, اس کے باوجود بھی جہالت ابھی بھی دور نہیں ہوئی. مہر تو ڈیل کر کے لکھوا دیں گے, جتنا لکھوانا ہے خوب زیادہ لکھوا دیں گے, اور جب ادائیگی کی باری آئے گی تو پہلی ہی رات بیوی کے پاس جائیں گے اور فقیروں کی طرح سے بیٹھ جائیں گے اور بھیک مانگنا شروع کر دیں گے, بیگم معاف کر دو. اب وہ پہلی ہی بار آئی ہے, وہ آپ سے ابھی بات بھی نہیں کری ہے, وہ ایسے شرما رہی ہے. اب وہ چاہے نہ چاہے شوہر ہیں آپ, معاف کر دی, زبردستی نہیں معاف کروانا چاہیے, مہر دینا چاہیے. دیکھیے قرآن پاک کی کیا آیت ہے, وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ هَنِيئًا. یہ اس مفہوم کی آیت میں آپ کے سامنے ترجمہ پیش کر دے رہا ہوں. آپ راضی اور خوشی کے ساتھ عورتوں کے مہر کو ادا کر دو, وہ چاہے کم ہو یا زیادہ. بس اگر وہ اپنی خوشی سے, اپنی مرضی سے خوش ہو کر کے کچھ دے دیں, شیئا منہ, کچھ آپ کو دے دیں, فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا, تو آپ راضی خوش ہو کر خوشی کے ساتھ آپ اس کو استعمال کر کے کھا سکتے ہیں. لیکن آپ پورے کا پورا مہر جا کر کے معاف کروا دو. اگر اور کوئی عورت معاف کر دے تو میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ معاف کر دے تو غلط ہو گیا, معاف وہ کر سکتی ہے, لیکن معاف کروانے کا ایک رواج چلا آ رہا ہے, بیچارہ دے رہا ہے, مہر کی ادائیگی بھی کر دیا ہے, پھر بھی معافی کروانے کے لیے. تو دو چیزوں کا رواج ابھی بھی چلا رہا ہے. اماں کا انتقال ہونے لگا تو دودھ کی معافی کروانے بھاگ گیا, دودھ بخش دو بخش دو بخش دو, یہ جہالت کی جہالت. بیوی کے پاس جب پہلی بار جا رہا ہے تو مہر معاف کر دو, دونوں جگہ آپ دیکھیے, دونوں جگہ غلط ہے. یہاں گیا تو مہر معاف کروا رہا ہے, وہاں بھاگ کر کے جا رہا ہے تو اماں سے دودھ بخشوا رہا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جتنا بھی مہر, اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, خیر النکاح ایسرہ, سب سے بہتر نکاح وہ ہے جو جتنا آسان ہو, سب سے زیادہ جتنا آسان ہوگا اتنا زیادہ بابرکت. خیر الصداق ایسرہ, سب سے بہترین مہر وہ ہے جو بہت زیادہ آسانی کے ساتھ ادا کیا جا سکے. اب بہت سارے لوگ اپنے مطلب کی بات نکال سکتے ہیں کہ کھرب پتی ہونے کے باوجود, بھیا آسان مہر تو یہی ہے کہ 551 روپیہ لکھ دیجیے, ہم ابھی ہاتھوں ہاتھ ادا کر دیں گے. لیکن آپ کے پاس اگر ایک کھرب کے مالک ہے تو 5 کروڑ لکھوا دیجیے. 5 کروڑ 51 کیوں نہیں لکھوا رہے ہو, 5 کروڑ لکھوا دو مہر میں. مہر کی کوئی قید نہیں ہے. سامنے والا جس انداز کا ہے وہ جتنی آسانی کے ساتھ مہر ادا کر سکتا ہے اس کے لیے وہی بہتر ہے. 1 کروڑ پتی انسان ہے, اس سے 10,000 20,000 کا مہر لگواؤ, مہر ہی اصل ہے. جو بیوی آپ کے پاس آ رہی ہے, مولوی جب نکاح پڑھاتا ہے, آپ کے عقد میں یہ بیگم یہ فلاں بنت فلاں دی جا رہی ہیں, اتنے مہر کے عوض میں نان و نفقہ سکنا کے علاوہ, آپ نے قبول کیا تو کہتا ہے ہاں قبول کیا. تو مہر وہ اصل ہے. اس لیے سامنے والے کے حساب سے مہر بڑا مضبوط ہونا چاہیے. 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ 1 کروڑ 1 کروڑ 10 کروڑ 20 کروڑ 10-20 لاکھ 10-20 ہزار جیسے بھی ہے, اس کی کوئی قید نہیں ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے, آپ نے سنا بھی ہے پیارے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ممبر پہ چڑھے, اے بھیا مہر مت دینا, مہر زیادہ مت دو, ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول دیتے, ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول کی بچیوں کو ملتا, مہر کم سے کم ہونا چاہیے. قید لگا دیا. ایک لیڈیز آئی اور اس نے کہا, امیر المومنین
قرآن میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر خزانے کا خزانہ کسی کو عورت کو آپ نے دے رکھا ہے تو بھی آپ اس کو طلاق دینے کے وقت نہیں لے سکتے ہو. تو یہاں تو خزانے کا خزانہ بھی دینا جائز ہے اور آپ مہر کی قید کر رہے ہو. کہا ہاں بھائی وہ میں رجوع کر رہا ہوں, اس عورت نے میری آنکھ کھول دی, میں غلط تھا, میں رجوع کر رہا ہوں, جو جتنا مہر دینا چاہے دے دے, تو کوئی قید نہیں ہے. التمسوا ولو خاتما من حدید, جا کر کے ڈھونڈو ایک انگوٹھی ہی مل جائے. تو نہیں ہے تو ایک انگوٹھی نہیں ہے تو کچھ قرآن کی کچھ آیتوں کے عوض اگر ہے ولیمہ کرے گا کم سے کم 20 لاکھ روپے کا, بلکہ کروڑوں کا ولیمہ کرے گا, اور جب مہر لکھوائے گا تو 5051 روپیہ. دیکھیے مولوی کو شرم بھی نہیں آتی ہے, بڑے آرام سے دھیرے دھیرے لکھ دیتا ہے 5051, اور دیکھ رہا ہے اور 10,000 تو نکاح پڑھانے کا مل گیا. تیرے نکاح پڑھانے سے بھی زیادہ سستی ہو گئی وہ عورت بیچاری جو 5,051 پہ آ رہی ہے. 10,000 نکاح پڑھوانے کا 5,051 پہ بیوی آ رہی ہے, یا 5,000 نکاح پڑھوانے کا اور 551 پر بیوی آ رہی ہے. آپ بتا دیجیے آپ. تو مہر سامنے والے کے حساب پہ ہونا چاہیے, کم ہو یا زیادہ ہو. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی ہوئی, لوگ کم والی مثالیں تو پیش کیا کرتے ہیں کہ اتنا کم, ان کو اتنا ملا, ان کو اتنا ملا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پہلی شادی ہوئی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے, تو تمام کے تمام لوگوں کو تقریباً معلوم ہوگا, یا نہیں جانتے تو سن لیجئے. وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 اونٹ بطور مہر آپ نے دیا تھا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو. پہلی شادی میں 20 اونٹ, یہ والا مولوی نہیں بتائے گا, اور نہ جو مہر دینے کے لیے ہے وہ بھی نہیں بتائے گا کہ 20 اونٹ پہلی شادی میں. اب کم والا ضرور بتلائے گا, کم والا بتلائے گا, زیادہ والا نہیں. تو کم ہو یا زیادہ مہر کی ادائیگی آپ کو کرنی ہی کرنی ہے, یہ عورت کا حق ہے. دوسری بات آپ دیکھیں, نان و نفقہ, سکنا, یعنی کھانا, خرچہ, روزی روٹی, پوشاک, رہائش, یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسے دیں. قرآن پاک کیا ہے, وَلَهُنَّ عَلَيْهِمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, صحیح مسلم کی حدیث ہے, آیت نہیں حدیث ہے. اور تمہارے اوپر ان کے حقوق ہیں, ان کی روزی اور ان کا پوشاک, بالمعروف, عرف عام کے مطابق. عرف عام کی, عرف کی بہت سارے معنی بیان کیے جاتے ہیں, لیکن عرف کا جو سب سے مشہور اور سب سے بہتر معنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے گریڈ کے حساب سے بیوی کو پوشاک دیں گے, بیوی کو رہائش دیں گے, آپ بیوی کو کھانا دیں گے, یا آپ اپنے گریڈ کے حساب سے. آپ کو رب العزت نے کروڑ پتی بنا کے رکھا ہے, لیکن روز روکھا سوکھا ٹھسا رہے ہو, روز روکھا سوکھا کھلا رہے ہو, روز روکھا سوکھا کھلا رہے ہو. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروڑ پتی بنایا ہے, اپنا کپڑا خریدنے کے لیے تو نامعلوم کہاں کہاں آدمی جائے گا, دلی کے بڑے بڑے بہترین دکانوں میں, اچھے مال میں ڈھونڈ کر کے لے کر کے آئے گا, لیکن جب بیوی کا خریدنا ہوگا تو زیادہ سے زیادہ اس کو گنا کر کے مدھو بہار چلا جائے گا, یا اپنی منڈاولی سے لا کر کے, یا کوئی بیچنے وچنے آتا ہے کالونی میں اسے خرید کر کے دے دیا. نہیں, ایسا نہیں چلے گا, یہ غلط ہے. بلکہ عرف عام کے مطابق آپ کروڑ پتی ہیں تو کروڑ پتیوں کی عورتوں کے پوشاک ہوتے کیسے ہیں آپ سماج میں دیکھ سکتے ہو نا. شادی بیاہ میں تو آدمی دیکھ ہی لیتا ہے, عید بقرہ عید میں دیکھ لیتا ہے. تو آپ جس گریڈ کے ہیں, اس گریڈ والا جس اعتبار کا کپڑا اور پوشاک کھانا رہائش دے رہا ہے, اسی کوالٹی کا آپ دیں گے, تب عرف کا معنی شامل ہوگا, ورنہ نہیں. آپ امیر ہیں لیکن فقیروں والا کام کریں تو یہ نہیں چلے گا, یہ عرف عام کے مطابق نہیں ہوگا. کیا ہے, کھانا بھی ہے, پوشاک بھی ہے, رہائش بھی ہے, عرف عام کے مطابق. اب عرف کا میں نے معنی بتا دیا سب سے آسان انداز میں جو ہر کوئی سمجھ جائے. اور آپ دیکھ لیجیے, معاویہ القشیری کہتے ہیں کہ ایک عورت آئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور اس نے آنے کے بعد آئی اور بات چیت ہوتی رہی. جب جانے لگی تو جاتے جاتے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, اپنے شوہر کے ساتھ کیسے کر رہی ہو برتاؤ, آپ کے شوہر کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے, ان کے ساتھ نبھاتی کیسے ہو. تو کہا جس حد تک میں ہو سکتا ہے میں نبھا رہی ہوں. تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں, آپ غور کر لینا, وہی شوہر فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ, وہی شوہر آپ کی جنت ہے اور وہی شوہر آپ کی جہنم ہے. تو جہاں ہم لوگوں کو عورتوں کے حقوق کی پرواہ کرنی, وہیں عورتوں کو بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا ہے کہ عورتوں کو کس انداز سے رہنا چاہیے, اچھے انداز سے بود و باش.
یعنی اچھے انداز میں آپ ان کے ساتھ رہائش زندگی گزاریں، ٹینشن میں زندگی نہ گزاریں. کبھی پٹائی ہو رہی ہے، کبھی ہنگامہ ہو رہا ہے، اور بعض گھرانے والے تو مشہور ہوتے ہیں بوال کرنے میں. ان کا گھرانہ گاؤں سے لے کر کے دلی تک مشہور ہوتا ہے کہ بھیا بڑا فٹیچر گھرانہ ہے، ساودھان رہنا، شادی کرنے سے پہلے 100 بار سوچ لینا، بڑا گھبرا، بڑا جھگڑالو ہے. اچھا، کچھ لوگوں کو مزہ آتا ہے اگر ان کو کوئی کہہ دے کہ بڑا جھگڑالو ہے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ ہاں یار میں جھگڑالو ہوں تو لوگ مجھ سے ڈریں گے. ارے جھگڑالو سے ڈرو گے نہیں تو بات ذلیل ہو جاؤ گے. جھگڑالو سے کوئی ڈرتا نہیں ہے، تم ذلیل، یہ ذلت کی بات ہے، کوئی عزت کی بات نہیں ہے. کچھ لوگوں نے ذلت کو عزت سمجھ رکھا ہے، جیسے بدعتیوں نے بدعت کو ثواب سمجھ رکھا ہے، ویسے کچھ لوگ ہمارے سماج میں ایسے ہیں کہ جو ذلت کو انہوں نے عزت سمجھ رکھا ہے. تو اس کا کوئی حل ہو، ان کے پاگل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. جو آدمی اپنی فطرت کو معکوس کر لے، فطرت کو اپنا اپوزٹ کر لے اور ذلت کو عزت سمجھنے لگے تو اس کا کوئی حل نہیں ہے. بہرحال آپ یاد رکھیں، اچھے انداز میں کچھ لوگ مشہور ہو جاتے ہیں، کچھ کا خاندان مشہور ہو، کچھ لوگ پرسنل مشہور ہو جاتے ہیں. بھائی فلاں صاحب جو ہے وہ میاں بیوی میں بڑی تلخی رہتی ہے، پرماننٹ رہتی ہے، پرماننٹ. اور میں آپ کو ایک بات بتلاؤں، آج کا ابھی کا جو وقت چل رہا ہے، اگر کوئی شخص اپنے پر آ جائے اور صحابیات جیسا وہ چاہے کہ ہمیں بیوی مل جائے اور وہ اسی انداز میں حقوقوں کی ادائیگی کرے تو آپ بھول جاؤ، 100 میں کم سے کم 95% عورتیں ایسی آپ کو نہیں ملے گی جو وہ خدمت آپ کو انجام دے جو اسلام کی چاہت ہے. نہیں ملے گی بھائی، نہیں ملے گی. اگر شوہر نرم ہے تو اس کے گھر میں گرمی نہیں دکھے گی، اس کے گھر میں بھی نرمی دکھے گی، آرام سے زندگی گزرے گی. اور اگر شوہر گرم ہے تو بیوی تو ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہی کی گئی، وہ کہاں نرم بولنے والی ہے، اللہ ماشاء اللہ. اب یہاں آپ سوچ لیجئے، 5% بمشکل عورتیں ایسی ملیں گی، 5% کہ اگر آپ انہیں ایک تھپڑ مار دو تو چلائے نا، وہ ضرور چلائے گی، چیخ کے تاکہ ہنگامہ ہو اور اس کے بعد میں ہمیں تب بند کریں. تو آپ یاد رکھیں کہ اچھے انداز میں بود و باش، وعاشرہن بالمعروف، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کے ساتھ اچھے انداز میں بود و باش کرو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم انہیں ناپسند کر رہے ہو، کوئی کمی ہے، بھئی کوئی عورت کمپلیٹ تو ہوتی نہیں، کوئی مرد تو کمپلیٹ ہے نہیں، کچھ نہ کچھ کمیاں ہوتی ہی ہیں. بس اگر ان کے اندر کوئی کمی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تو اس کے اندر اگر کچھ کمی دکھ رہی ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بے انتہا بھلائیاں، بہت ساری بھلائیاں رکھ دی ہیں. ہوتا ہے. اگر عورت بد زبان ہے لیکن بچوں کی تعلیم و تربیت کے اعتبار سے بہت گڈ ہے، واہ واہ، تو آپ کو تو صبر کر جانا چاہیے. اگر کبھی بد زبانی کر دی یا تلخ انداز میں بول دیا، آپ کو کبھی للکار دیا، لیکن آپ کے گھر کی نگرانی اچھے ڈھنگ سے کر رہی ہے، آپ کے بچوں کی تربیت کر رہی ہے، آپ کے بچوں کو پڑھا لکھا رہی ہے، تو آپ یہ تو سوچ لو کہ کمی ایک ہے لیکن بھلائیاں زیادہ ہیں. اس انداز میں آپ اپنی زندگی کو سیٹ کر لو. بہرحال اس انداز میں آپ کو رہنا چاہیے. اور یہاں بھی عرف کا لفظ ہے، آپ جب دیکھیے تو یہاں بھی کیا ہے، بالمعروف، وعاشرہن بالمعروف، اس اچھے انداز میں ان کے ساتھ زندگی گزارو. چیخنے چلانے والی زندگی نہ گزارو، چیخنا چلانا کوئی اچھا نہیں مانا جاتا ہے، اور پیٹنا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اکمل المؤمنین، جب نے خطبہ مسنونہ کی بات پیش کی تھی اس حدیث کو، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم، سب سے بہتر شخص وہ ہے، سب سے بہتر مومنوں میں سب سے بہتر مومن وہ ہے جس کے کردار اچھے ہوں، جس کے اخلاق بہتر ہوں، جس کے اخلاق عمدہ ہوں. وخياركم خياركم لنسائهم، اور تم میں سب سے بہتر وہ شخص جو اپنی بیوی کے تعلق سے بہتر ہو. بیوی اگر کسی گھر کے کسی اپنے شوہر کی تعریف کرے کہ میرا شوہر بڑا اچھا ہے، میرے شوہر بہت بہتر ہیں، تو یقین مانیے وہ شخص یقیناً اچھا ہوگا. لیکن اگر ہر جگہ آپ کی تعریف ہو رہی، صرف بیوی ہی آپ کی قبر کھودنے پر لگی رہے، سارے لوگ آپ کی تعریف کریں، باہر عزت، اندر عزت، گاؤں میں عزت، شہر میں عزت، رشتہ داروں میں عزت، غیر رشتہ داروں میں عزت، دوستوں میں عزت، ہر جگہ عزت ہی عزت، اور آپ کو ہر جگہ عزت اور رفعت مل رہی ہے، لیکن بیوی صرف قبر کھودنے پر لگی رہے، بیوی کے ساتھ آپ کا ویوہار اچھا نہ ہو، وہی صرف برائی کرنے پہ لگے رہے، تو ساری کی ساری عزتوں پر بیوی والی برائی بھاری ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وخياركم خياركم لنسائهم، تم میں بہتر وہ شخص ہے جو اپنی عورتوں کے تعلق سے بہتر طریقہ اختیار کرے. اور آپ دیکھ لیجئے، اگر عورت بد زبان ہے، بد کردار ہے،
یا آپ سے انبن ہے، زندگی نہیں گزر رہی ہے، تو اس کو الگ ترتیب سمجھائیں، الگ ترتیب جو ہے ترتیب اس کو راہ راست پر لانے کی کوشش کریں۔ اگر عورت بگڑ گئی ہے تو، یا عورت بگڑنے کے راستے پر ہے تو الگ ترتیب اس کو آپ سمجھائیں گے۔ ترتیب بہت پہلے میں نے پیش کیا تھا، لیکن چونکہ ٹاپک ہی وہی ہے اس لیے آج بھی سن لیجیے۔ اللہ رب الجلال نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا۔ اللہ رب الجلال نے فرمایا جن عورتوں کی بد زبانی اور ان کی شرارتوں سے تمہیں ٹینشن ہو رہا ہے، تمہیں تکلیف پہنچ رہی ہے، فعظوهن تو آپ انہیں نصیحت کرو، ایسا مت کرو ورنہ بچے خراب ہو جائیں گے، ایسا مت کرو بچے برباد ہو جائیں گے، ایسا مت کرو بچے مہذب نہیں غیر مہذب ہو جائیں گے، ایسا مت کرو ٹینشن ہوگا آپ کے خاندان میں ہوگا، ہمارے خاندان میں ہوگا، ایسا مت کرو آفس میں جاتا ہوں تو وہاں بھی مجھے ٹینشن رہتا ہے، کبھی کوئی کام کرنا کچھ اور تو کرتا کچھ اور۔ آپ فیضوہن اس کو آپ سمجھائیں، مان گئی تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں مان رہی ہے وہجروہن فی المضاجع تو اس کو بستر جا بھیا تو ایسا کر کے اگر دو تین کمرے والا گھر ہے دوسرے کمرے بک کر کے بھاگ جاؤ اپنا خوش رہو، ہم سے نہیں لینا اتنا، اپنا کھاؤ، میں جو دے رہا ہوں لے رہا ہوں، خرچہ پانی دیتا رہوں گا، لیکن ہم سے بھائی زیادہ ٹینشن مت پالیے، ہم سے بات چیت زیادہ مت کیجیے، اپنی ضرورت اپنے کام سے کام رکھو، اس کا بستر الگ کر دو، خود الگ ہو جاؤ۔ مان گئی تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں مان رہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضربوہن لاسٹ میں پٹائی، ابھی کسی موضوع پر میں نے خطبہ دے پٹائی کے بعد ذکر کیا تھا، پٹائی آپ کر سکتے ہیں لیکن پٹائی بھی ایسے نہیں کہ ہڈی اڈی توڑ دی تھی، حساب کتاب سے مارنا ہے، آپ کو مارنا ہے سنوارنے کے لیے، مارنا ہے بھگانے کے لیے نہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں جب غصے میں آتے ہیں تو ایسا ماریں کہ بیوی سدھر جائے، لیکن کچھ لوگ ایسا مارتے کہ بھاگ جائے، کچھ لوگ ایسا ماریں گے تو سدھارنے والا والی مار جو ہے دوسری ہے اور بھگانے والی مار دوسری، وہ عورت خود سمجھ جاتی ہے کہ میرا شوہر مجھے سدھارنا چاہتا ہے تو سدھر جائے گی، اور جب ایسا مار مارے گی تو صحیح نہیں گزارا ہے تو سدھارنے والا آپ کو پٹائی کرنی ہے، بھگانے والی پٹائی آپ کو نہیں کرنی ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، بس آپ یہ الگ ترتیب تین چیزیں ہیں، اگر وہ ایک سے سدھری، دو سے سدھری، تین میں سے یعنی پٹائی وٹائی کرنے کے بعد راہ راست پر آ گئی سدھر گئی، پھر آپ کوئی راستہ نہیں ڈھونڈو گے، آپ نے تھوڑا مارا سدھر گئی لیکن آپ کا پلان تھا بھگانے کا، فلا تبغوا علیہن سبیلا، پھر آپ کو بھگانے کا پلان نہیں بنانا ہے، بھگانے کا کوئی راستہ نہیں نکالنا ہے۔ اللہ رب العزت انسانوں کے نبض کو جانتا ہے، وہی ہمیں بنانے والا ہے، ہمارے اندر فیچر کیا ہے، ہمارے اندر کیا کیا چیزیں، ہم کیا کیا کریں، کہ سب جانتا ہے میرا مالک، اس لیے لاسٹ میں یہ بتا دیا فلا تبغوا علیہن سبیلا، پھر اس کے بعد میں بگڑنے کا، بگاڑنے کا، گھر سے بگانے کا کوئی راستہ مت نکالنا۔ اور آپ دیکھ لیجیے اب حق کی خلا، عورت کا یہ حق ہے، جس طریقے سے طلاق مرد کا حق ہے اسی انداز میں عورت کا بھی حق ہے کہ اگر عورت یہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر میرا خرچہ نہیں برداشت کر رہا ہے، میرا شوہر مجھے اچھے انداز مجھے رکھ نہیں رہا ہے، میرا شوہر مجھے ٹینشن دے رہا ہے، میری زندگی اجیرن ہو رہی ہے، تو وہ خلا یعنی میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی، آپ نے جو مہر وغیرہ دیا تھا یہ لیجیے آپ کا مہر آپ کے حوالے ہے، میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی، میں جا رہی ہوں، وہ عورت چلی جائے گی، ایک حیض عدت گزارے گی، اس کے بعد چاہے جہاں چاہے شادی کر سکتی ہے، تو یہ ذمہ داری ہے۔ اب آپ کے سامنے میں بتا رہا ہوں بیوی پر خاوند کے حقوق، وقت بھی نہیں ہے لیکن 5 منٹ تو ابھی ہے ہی، 4-5 منٹ سن لیجیے جو بھی جہاں تک پہنچ سکتا ہوں۔ خاوند کی خدمت کرے، خاوند کی خدمت جس حد تک وہ کر سکتی ہے کرے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی عورت کھانا پکا رہی ہے، روٹی پکا رہی ہے، لیکن اس کے شوہر نے بلایا کہ بیگم یہاں آؤ، یہ کام میرا، یہ کام کر دو، تو وہ عورت یہ نہیں دیکھی کہ روٹی جل رہی ہے کہ بن رہی ہے، وہ عورت آ کر کے فوراً بات مانے گی۔ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو بلایا فابت، عورت نے آنے سے انکار کر دیا، لعنتها الملائکۃ حتی تصبح، پوری رات فرشتے لعنت بھیجتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ یعنی اگر شوہر نے عورت کو اپنے پاس بلایا، شادی ہو گئی، بلا رہا ہے، سن ہی نہیں رہی ہے، تو لعنتها الملائکہ، فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ اچھا، جو عورتیں ناراض ہو کر کے، جو عورتیں غصہ ہو کر کے گھر سے ہی بھاگ جائیں، جو عورتیں گھر سے نکل جائیں، جو عورتیں میکے چلی جاتی ہیں شوہر کی اجازت کے بغیر، یا شوہر یا گئی تھی کچھ دنوں کے لیے پھر آ نہیں رہی ہیں، صرف بیوی ساتھ میں ہے، گھر میں ہے، اور شوہر بلا رہا ہے، نہیں سن رہی ہے، لعنتها الملائکہ، فرشتے لعنت بھیجتے حتی تصبح، صبح سے تصبح یعنی صبح تک، پوری رات لعنت بھیجتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے میرے بھائی، شوہر کے گھر اور جائیداد کی حفاظت کریں،
پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ کا فرمان ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگراں ہے اور اپنی نگرانی کے تعلق سے اس سے سوال کیا جائے گا۔ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا وہی مسئولۃ عن رعیتہا، اور عورت شوہر کے گھر کے اندر کی نگراں ہے، اس سے اس کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ شوہر کے گھر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس کی بہنیں ہیں، اس کے والدین ہیں، اس کے اولاد ہیں، اس کا مال ہے، یہ چیزیں۔ اچھا کچھ دیکھیے، بعض جگہوں پر حق حقوق سے ہٹ کر کے قربانیوں سے زندگی چلتی ہے۔ اگر عورت یہ سوچ لے کہ میں یہ نہیں کروں گی، میں وہ نہیں کروں گی، میں وہ نہیں کروں گی، میری جتنی ذمہ داری اتنا ہی کروں گی۔ ایک صحابی رسول آئے، جوان صحابی، خوبصورت صحابی، پیارے رسول کے پاس آئے، میں بات یہیں پر ختم کر دوں گا، آئے اور عرض کرنے لگے اللہ کے رسول، اور پیارے رسول کو پتا چلا کہ انہوں نے شادی کر لی۔ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول میں نے شادی کر لی۔ پیارے رسول نے پوچھا کس سے کی ہے؟ سیبہ سے کہ باقرہ سے؟ کہا اللہ کے رسول میں نے سیبہ سے کی ہے، شادی شدہ تھی ایک، میں نے اس سے کر لیا ہے۔ اب اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا یا مطلقہ تھی، یہ نہیں علم ہے مجھے ابھی فی الحال فی الفور، لیکن میں نے باقرہ سے ہٹ کر کے، کنواری سے نہیں، تو میں نے شادی شدہ سے کی ہے۔ کیوں نہیں آپ نے اس سے کیا؟ کہا اللہ کے رسول میری اماں کا انتقال ہو گیا، میری بہنیں ہیں، ان کی چوٹی وغیرہ کر دے گی۔ اب آپ کیا بھائی، آپ یہ عورت کہیں ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے، کھانا بنانے کی نہیں ہے، بچے کو دودھ پلانے کی نہیں ہے، اس کا کپڑا دھلنے کی نہیں ہے، اماں کی خدمت کی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے صحابیہ کی دلیل میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو بسا اوقات زندگی قربانیوں سے چلتی ہے۔ میں نے اس عورت سے اس لیے شادی کی ہے پیارے رسول کی، یہ ہمارے گھر میں قربانی پیش کرے گی، ہماری بہنوں کی دیکھ بھال کرے گی، ہمارے گھر کا دیکھ بھال کرے گی۔ بس وقت پورا ہو گیا، انشاءاللہ بعد میں آپ کے سامنے بات پیش کرتا ہوں۔ بات اتنی سی ہے کہ دنیا میں ہم آئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام جیسی نعمت ہمیں عطا کی ہے۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو جانوروں جیسی زندگی نہیں، یا اور جو مظاہر ہیں ان سے نہیں، یہ مکمل ضابطۂ حیات رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے، جس کے اندر زندگی کے تمام تر گوشے، یعنی ہر گوشے کے تعلق سے رہنمائی ہے۔ بس رہنمائی ڈھونڈنے والا یا رہنمائی جب مل جائے تو اس پر عمل کرنے والا چاہیے۔ اس لیے میرے احباب، جب ہمیں کوئی بات مل جائے، کوئی چیز ہمیں مل جائے خالص قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اسے اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو سننے اور سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔